السلام علیکم۔ ایک شادی، 58 بندوں کا قتل اور دو ریاستیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی ہو کے لڑ رہی ہیں۔ بے شک انسان جو ہے یہ بڑا بھلائی کرنے والا ہے، اشرف المخلوقات ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس دنیا کا، پوری کائنات کا سب سے زیادہ ظالم اور وحشی ترین اگر کوئی جاندار ہے تو وہ بھی انسان ہے۔ یہ سٹوری جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں یہ اس ملک کی ہے جو پہلے سے لاکھوں لوگوں کو گنوا چکا ہے۔ جب کسی ملک میں بندوق کلچر عام ہو جائے، جب فرسودہ اور واہیات قسم کی روایات اپنائی جائیں اپنے خوشی اور غمی کے موقع پہ، تو نتیجہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن اس شادی نے تو بھیا حیران کر دیا کہ اتنی بڑی تعداد میں اس شادی کے اوپر قتل و غارت میں 58 بندے تو ابھی ایک سائیڈ کے ہیں، دوسری جانب کے پتہ نہیں کتنے ہی لوگ مر چکے ہیں۔ اب اس میں آپ کو بتا دیں کہ ایک ویڈیو وائرل ہے، یہ ہے سوڈان کے علاقے دارفور میں بھی جنوبی دارفور کی یہ ویڈیو ریکارڈ کی گئی ہے۔ اور یہاں کیا ہوا ذرا دیکھ لیجئے۔ ایک انتہائی گھٹیا قسم کا رواج اس کو اپناتے ہوئے دلہا کی جان لے لی گئی، ذرا ویڈیو دیکھیے۔ شادی کی ایک تقریب ہے، دلہا بیٹھا تیاریاں کر رہا ہے اور تبھی ایک قبیلے سے لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ روایتی انداز میں فائرنگ شروع کر دیتے ہیں، جو کہ ان کا کلچر اور رواج ہے۔ اب یہیں پہ اس بندے سے AK-47 غالباً اس کے پاس تھی، وہ گن سنبھالی نہیں گئی، اس کا منہ اوپر کو تھا، لیکن جب فائر کیا تو وہ پھسلی اور آدمی کی سیدھی جا کے وہ گردن سے ہوتی ہوئی پار ہو گئی اور یہ آدمی نیچے گرا جو دلہا ہے، اور کچھ ہی دیر کے بعد یہ دلہا وفات پا جاتا ہے۔ اب اس بندے نے جان بوجھ کے فائر نہیں کیا، لیکن جب جہالت ہو، جب چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ زمانہ جاہلیت یاد آ رہا ہے آج کل تو سوڈان کے حالات دیکھ کے کہ کس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنی زیادہ خون بہائے جا رہے ہیں کہ سیٹلائٹ سے سرخ امیجز نظر آتی ہیں سوڈان کے کئی علاقوں میں جو ریپڈ سپورٹ فورس نے قتل و غارت کی ہے۔ تو یہاں جناب علی یہ معاملہ شاید تھم جاتا، لیکن نہیں، یہاں بھی ریپڈ سپورٹ فورس جو ہے، باغی گروپ جو ہے سوڈان کا، یہ ان کا علاقہ مانا جاتا ہے، یا وہ اس فیملی کے پیچھے کھڑے تھے جن کا دلہا قتل ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو بدلہ لیں گے۔ اب یہ فیملی جس کا دلہا قتل ہوا ہے، انہوں نے پیچھا کیا اس فیملی کا جس سے یہ کام ہو گیا۔ تو اب وہ جو فیملی تھی وہ چاڈ کی سرحد پہ رہتی تھی، یا کس طرح سے وہ ریاست چاڈ کے اندر داخل ہو گئے، اور ادھر سے ریپڈ سپورٹ فورس کے لوگ، وہ قبیلہ اور دوسرا قبیلہ اور وہاں کی ریاست، اب یہ دو گروہ جو مرکزی ہیں یہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق اس شادی پہ 57 لوگ دلہے کے بعد مارے جا چکے ہیں، یعنی دلہا ملا کے 58 لوگ، اور صرف یہ نقصان RSF کا بتایا جا رہا ہے کہ ان کا یہ نقصان ہے، دوسری جانب کتنا نقصان ہوا ہے اس کی اطلاع ابھی تک نہیں آئی۔ تو یہ اس انسان کے کارنامے ہیں، حضرت انسان کے۔ شادی کا تہوار، خوشی کا، ہر طرف چہرے پہ مسکراہٹیں، لیکن ایک نامناسب کلچر کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ وہ ہوائی فائرنگ اور اس پہ دلہے کا جانا، اور بعد میں 57 مزید جنازوں کا نکلنا، یہ کتنا بڑا ظلم اور زیادتی ہے۔ دیکھنے سے تو ہر بندے کو افسوس ہوگا، لیکن اگر بھائی کہیں کوئی کسی شادی کے اوپر نوجوانوں میں اگر کوئی یہ کام کر رہا ہے تو خدا کے واسطے آپ رک جاؤ۔ اور اگر آپ کوئی بڑی عمر کا شخص ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کا اپنے چھوٹوں پہ، نوجوانوں پہ کوئی حق ہے، آپ ان کے اوپر اختیار رکھتے ہیں، تو کوئی بھی اگر کبھی پستول نکالے شادی کے موقعوں پہ خاص طور پہ، تو میرا ایک ہی مشورہ ہے کہ ان کو پکڑیے اور اچھے سے ان کو سجائیے، ہاتھوں سے، اپنی ٹانگوں سے، مکوں سے، کوئی لکڑی کے ٹکڑے سے، لوہے کے راڈ سے، جیسے آپ ان کی تسلی کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ یہ بہتر ہے کہ آپ ان کو پیٹیں، ان کو سجا دیں، اس سے کہ وہ فائرنگ کر کے کسی کو قتل کر ڈالیں، اپنے آپ کو یا اپنے کسی کزن، بھائی، دوست وغیرہ کو۔ تو چھوٹی تکلیف جو ہے نا وہ بڑی تکلیف سے بہتر ہوتی ہے، یعنی جو کم نقصان ہے، کہتے ہیں کہ لوگ اپنا کروڑوں کا نقصان بچانے کے لیے لاکھوں کا نقصان کر ہی لیتے ہیں۔ تو یہ ایک نصیحت ہے۔ عقل مند وہی ہے جو دنیا میں ارد گرد جو ہو رہا ہے اس کو دیکھے، سبق سیکھے کہ میرے لیے اس میں کیا عبرت ہے، وہ حاصل کرے اور زندگی میں اس کو اپنا لے۔